میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہ نیچی کی ہے، توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود استغفار کی ترکیب کروں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत्इम मन अत्अमनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही व अत्इमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवाना व अनअमा अलैना वफ़्दल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमनी हादा व रज़क़नी है मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शित्ता'i वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लु अलल हबीब। फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान है ये, फैज़ाने रमज़ान। हुस्ने अमल नहीं पल्ले हश्र में मेरा होगा क्या या रब। गर्मिए हश्र प्यास की शिद्दत जाम कौतर मुझे पिला या रब। खौफ आता है नारे दोज़ख से हो करम बहेरे मुस्तफ़ा या रब। हो करम बहेरे मुस्तफ़ा या रब। मेरा नाजुक बदन जहन्नम से मौला मेरा नाजुक बदन जहन्नम से। मेरा नाजुक बदन जहन्नम से बहरे गौतो रज़ा बचा या रब। बहरे गौतो रज़ा
بچا یا رب طالب مغفرت ہوں یا اللہ اللہ طالب مغفرت ہوں یا اللہ اللہ طالب مغفرت ہوں یا اللہ اللہ طالب طالب مغفرت ہوں یا اللہ بخش دے بہر مرتضیٰ یا رب بخش دے بہر مرتضیٰ یا رب سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ مجھ کو ہے تیرا آسرا یا رب زلف محبوب کا بنا قیدی اور ہرگز نہ پھر چھڑا یا رب فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج 1433 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی چوتھی شب ہے۔ معتکفین اور عاشقان رسول تراویح کی سعادت پانے کے بعد تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ ان کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یونان دے شہر اتھن تو چودھری شوکت انج ضلع گجرات دا میں رہنا ہاں تے میں یہ سوال کرنا چاہنا ہاں کہ اگر بابا جان اے بٹن میری قمیض جس طرح کھلے نے اگر نماز ہو سکتی ہے اگر بٹن کھلے ہون سے؟ اگر نماز ہو تو جاتی ہے، کراہت آتی ہے یا نہیں؟ اب سینہ کھلا ہونا نماز میں مکروہ تحریمی لکھا ہے بہار شریعت میں، کتنا کھلا ہو، یہ سینہ شروع ہوتا ہے سینے کی، آپ وہ دیکھ لیں وہ ایریا، یہ آپ ادھر گردن کے نیچے آپ انگلی رکھیں گے تو گڑھا محسوس ہوگا، گڑھے کے نیچے جو ہڈی ہے یہ ہنسلی کی ہڈی کہلاتی ہے۔ یہ گڑھا جو ہے نا اس کے نیچے جو ہڈی کا یہ جو دائرے نما ہے نا یہ ہنسلی سے لے کر یہ یہاں پیٹ کا گڑھا ہے، اسی ہڈی کے نیچے چلے جائیں گے نا تو ہڈی ختم ہوتی ہے تو ایک اور گڑھا آتا ہے نیچے، تو اس کے درمیان دائیں بائیں اوپر نیچے یہ سارا حصہ سینہ کہلاتا ہے۔
تو باہر شریعت میں لکھا ہے کہ نماز میں سینہ کھلا ہونا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس کی مقدار کا مجھے علم نہیں ہے، لکھا نہیں مقدار۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل احمد ہے، صحافتی پیشے سے وابستہ ہوں۔ میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے، رمضان میں روزہ کھولتے ہی بعض لوگ سگریٹ، گٹکا وغیرہ یا دوسری شے کھا کر پھر کلی کر کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، اسمیل رہ جاتی ہے منہ میں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اگر تمباکو کھایا اور وہ تمباکو خوشبودار نہیں ہے، گھٹیا تمباکو ہے، تب تو منہ میں بدبو ہو جائے گی۔ اگر منہ صاف کیے بغیر مسجد میں داخل ہوا تو مسجد کا داخلہ حرام۔ منہ میں بدبو ہونے میں یہ احتیاط تمباکو کھانے والے، سگریٹ پینے والے، سگریٹ پینے والوں کے منہ میں بھی اگر یہ گھٹیا قسم کے تمباکو کی سگریٹ پیتے ہوں گے تو بدبو ہو جاتی ہوگی، عموماً ہو ہی جاتی ہے سگریٹیں بدبو۔ تو لیکن یہ کہ ایک وہ رستہ ہے کہ اگر وہ بدبو نہیں ہے تو پھر مسجد میں جا سکتا ہے، یعنی پان کھا لیا تمباکو والا یا سگریٹ پی لی اور پھر منہ اچھی طرح صاف کر لیا یہاں تک کہ بدبو جاتی رہی، تب داخل مسجد ہو سکتا ہے، ورنہ حرام۔ یہ معتکفین کے لیے اس میں بہت سمجھنے کی بات ہے۔ یہ مسجد میں عام طور پہ منہ صاف کرنے کا آپ کو کم ہی شاید سوچتا ہو، تو یہ اگر ایسا ہے اور منہ میں بدبو ہو گئی، آپ کو تو آئے گی بھی نہیں بدبو، تو یہ مسجد میں رہنا آپ کا حرام ہو جائے گا، مسجد سے باہر جانا ہوگا، گھر جاؤ۔ مسجد میں منہ میں بدبو ہو یا بدن میں بدبو ہو یا کپڑوں میں بدبو ہو تو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، اس سے لوگوں کو اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بعضوں کو تو گندا دہانی کا عارضہ ہوتا ہے، منہ میں بدبو کی بیماری ہوتی ہے، تو وہ تو پیٹ کی خرابی، تو پیٹ کا علاج کرے گا تو منہ کا بدبو کا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ یہ عام طور پہ وہی زیادہ کھانا، بغیر چبائے کھانا، بڑے بڑے نوالے نگلنا، جیسے کہ یہ عام ہے۔ تو میں اتنا بولتا ہوں کہ سننے والے شاید وہ تھک جاتے ہوں گے سن کر، میں سمجھاتا رہتا ہوں، مانتے ہی نہیں، کیا کروں۔ یہ اس طرح پھر منہ میں بدبو کا مرض ہو سکتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس مرض کا بھی اندیشہ ہے۔ تو اب وہ جو پیٹ سے بدبو اٹھے گی نا، تو وہ پھر منہ صاف کرنے سے نہیں جائے گی، اس کے پیٹ کا علاج کرنا پڑے گا۔ تو ایسے شخص کو بھی مسجد کا داخلہ اس حالت میں حرام ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو۔ پہلی صورت وہی بتائی کہ منہ صاف نہیں کرتے برابر تو بھی بدبو آتی ہے، اچھی طرح مسواک نہیں کریں گے، اچھی طرح کلیاں نہیں کریں گے تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ تو اس کے امتحان کا طریقہ یہ ہے، اپنے منہ کی بدبو چیک کرنے کا طریقہ کہ جیسے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، اب یہ کہ منہ پر رکھ لیں اور گلے سے سانس لے کر اور منہ سے نکالیں، سانس لے کر، سانس جہاں سے بھی لیں، سانس لے کر منہ سے نکالیں گے نا، تو اگر بدبو ہوگی نا تو یہ آپ کی ہتھیلی سے ٹکرا کر آپ کو آئے گی، اگر ناک بند نہیں ہوئی، نزلہ نہیں ہوا تو پتہ چل جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو فوراً سے پیشتر مسجد سے باہر جانا پڑے گا، مسجد میں رہنا حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ارمان رضا ہے، میں یورپ کے ایک ملک گریس کے شہر ایتھنز سے بات کر رہا ہوں۔ بابا جانی آپ دن کو فرما رہے تھے کہ میرے پاس موبائل فون نہیں ہے، تو ہم اکثر مدنی خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ موبائل فون پہ کسی کی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بیمار پرسی کر رہے ہوتے ہیں،
تو اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے تو کس کا موبائل فون آپ یوز کرتے ہیں؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ میری اولاد کثیر ہے الحمدللہ۔ جب بچوں کے پاس موبائل ہے تو میں کیوں موبائل کا بوجھ لیے پھروں؟ تو میں کسی بھی عیسائی بھائی کے ذریعے جو قریب ہوتے ہیں میرے، تو موقع کی مناسبت سے ان کے ذریعے فون کروا کر، میں نے کہا مجھے تو موبائل فون ملانا بھی نہیں آتا، تو انہی کو بولتا ہوں کہ یہ نمبر ملا دو، تو بیچارے ملا دیتے ہیں، تو میں فون پہ بات کر لیتا ہوں۔ اور یہ وضاحت میں نے کئی بار کی ہے، تو آپ مدنی مذاکرے پابندی سے سنتے رہتے تو شاید اس سوال کی نوبت ہی نہ آتی کہ ایک طرف کہتے ہو کہ موبائل فون نہیں ہے، دوسری طرف آپ کس کے موبائل پر بات کرتے ہو؟ یہ جواب ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے؟ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو۔ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله. آنکھوں میں سارے حشر نہ بھر جائے کبھی آنکھوں میں سارے حشر نہ بھر جائے قفل مدینہ آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں. ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ. ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ آج 1433 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین نماز ظہر ادا کرنے کے بعد جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں
اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، انشاءاللہ عز و جل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بابا جان، الحمدللہ عز و جل حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری ہے۔ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدنی انعام نمبر 8 میں کہ ہر جائز بات پر انشاءاللہ عز و جل اس پر معنی پر نظر رکھتے ہوئے اور مزاج پرسی پر شکوہ کرنے کے بجائے الحمدللہ علی کل حال اور ہر کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ وغیرہ یہ کہنا ہے، تو اس مدنی انعام میں معنی پر نظر رکھنے پر زور دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ اب معنی معلوم نہیں ہوں گے تو پھر اصل مقصد پورا نہیں ہوا۔ اب انشاءاللہ تو کہے اور انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ کہنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ چلیے بتا دیئے انشاءاللہ کے معنی کیا ہیں، کس کس کو معلوم ہے؟ آدھو آدھ کو معلوم نہیں ہے غالباً۔ چلیے جن کو معلوم نہیں ہے اب وہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ نہیں شرمائیں نہیں، ہاتھ اٹھائیں، تو یہ مدنی انعام کی اہمیت پتہ چلے گی نا کہ دیکھو نہیں ہے پتہ بیچاروں کو، عربی نہیں جانتے نا سب۔ اب اس میں بھی کیا ایک اکثریت ہوگی جنہوں نے شرم کے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوں گے کہ اتنا مشہور لفظ ہے انشاءاللہ، یار اس کو معلوم نہیں ہے معنی، یہ یوں کر کے کریں گے۔ اب جب انشاءاللہ جو بات بات پہ بولا جاتا ہے اس کا معنی معلوم نہیں، اور ناظرین تو بیچارے پھر ناظرین ہوتے ہیں۔ اب ان میں ایک تعداد ہے جو اردو بہت کم سمجھتی ہے، اب تو انگریزی کا دور ہے۔ پھر الحمدللہ علی کل حال اس کے معنی اس سے بھی زیادہ ان کو بیچاروں کو دشوار لگیں گے، تو چلیے اس کے معنی بھی اگر کسی کو معلوم ہو، الحمدللہ علی کل حال، انشاءاللہ کے مقابلے میں ہاتھ تھوڑے اٹھے۔ نہیں مطلب نہیں معلوم، یہ سیکھنے تو ہم آئے ہیں یہاں۔ ماشاء اللہ اس کے اور بھی تھوڑوں کو، اور انہیں بہت ہی تھوڑوں کو معلوم ہے، جبکہ بات بات میں کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی صحت اچھی ہے، موٹے کو بولتے ہیں ماشاءاللہ ہے یہ تو الگ ہے۔ یہ موٹا جو ہوتا صحت مند نہیں ہوتا، موٹاپا مرض ہے، لیکن ہمارے ہمارے لیے جیسے نابینا کو حافظ صاحب بولتے ہیں اچھا لگانے کے لیے، شاید اسی لیے ہو سکتا ہے صحت مند بولتے ہوں، یہ چل پڑی ہو۔ حالانکہ ہر نابینا حافظ تو نہیں ہوتا، لیکن حافظ صاحب بولتے ہیں ہمارے یہاں۔ پہلے حجام کو خلیفہ بولتے تھے، اب ہیئر ڈریسر بولتے ہیں، یا پتہ نہیں کچھ اور بھی بولتے ہیں، اس سے بھی کچھ شاید نکلا بڑھیا، بیوٹیشن یعنی اچھے سے اچھے الفاظ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مذہبی طبقے میں بھی یہی ہے، پہلے ہم لوگ بانگی بولتے تھے اذان دینے والے کو، حالانکہ اب بھی بانگی اردو لغت میں ہے، موجود ہے بانگی، لیکن اب بانگی نہیں بولتے، بانگی صاحب۔ پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر پتہ چلا مؤذن بولتے ہیں، تو مؤذن کہنا شروع کیا اذان دینے والے کو۔ اب اور ترقی ہوئی، اب نائب امام بولتے ہیں۔ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ لقب موجود ہے مؤذن کا، لیکن امام صاحب 2 قدم، یہ ہمارے یہاں کے امام مؤذن صاحب اب 2 قدم آگے ہیں، ان کو نائب امام بولا جاتا ہے۔ اب دیکھو ہو رہی ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، شرن کوئی گرفت نہیں ہے اس میں، لیکن مؤذن ہونا کوئی وہ عیب نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی اذان دی ہے، پتہ ہے کسی کو؟ کتنی بار اذان دی ہے؟ انگلیوں سے اشارہ کریں۔ 4 انگلیاں تو 1 5، 1 والے 6،
کچھ 2 والے ہیں، کچھ زیادہ والے نہیں ہیں. 1 اور 2 سے کوئی نہیں بڑھے گا. دی ہی نہیں ہے. کیا بھائی اذان دی ہی نہیں ہے؟ ہاں بھائی اذان دی ہی نہیں والے کتنے ہیں؟ اب میں بہت دور بیٹھا ہوں، ورنہ جنہوں نے 1 انگلی اٹھائی نا ان کو تحفہ پیش کرتا. فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1 بار اذان ارشاد فرمائی ہے. اچھا اب اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرکار کیسے فرمائیں گے؟ اس کی جگہ کیا فرمایا؟ آپ کی آواز تو جائے گی نہیں، پیچھے سے کچھ آواز آ رہی ہے. جی اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی کون سی اذان تھی وہ؟ نہیں مولانا وہ 1 کا تو پتا ہوگا، میں نے پیچھے دیکھا ہی نہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوگا ورنہ آوازیں آتی ان کی. یہ جنرل معلومات کا، یہ درس نظامی میں پڑھایا جانے والا نہیں ہے. اب کون سے وقت کی نماز تھی میرے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ آپ بتائیں گے. اور ظہر کی نماز تھی سفر میں ظہر کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1 بار اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اذان ارشاد فرمائی ہے. الحمدللہ. اچھا اب انشاءاللہ بولنا کس کو آتا ہے؟ میں نے دیکھا اغلب اکثریت کو بولنا نہیں آتا. نہ انشاءاللہ بولنا آتا ہے، نہ ماشاء اللہ بولنا آتا ہے. اچھا ان میں بھی سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ڈر رہے کہ یار آپ کے ہاتھ. اور جنہوں نے ہاتھ اٹھایا بھی ہے تم اب آڑے یا کانچ کا اتنا موٹا کانچ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کی آواز صاف پہنچے گی نہیں، ورنہ پتہ چلے گا کس کو آتا ہے. خالی ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے کو آتا ہے. اصل تلفظ جو ہے نا ہمارے ہاں تو خیر وہ ہر چیز کا تلفظ خراب کرتے ہیں تقریباً. سلام کرنا نہیں آتا، السلام علیکم اس طرح سلام کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے. السلام علیکم، السلام علیکم. جواب بھی دینا نہیں آتا. کوئی بولتا ہے وعلیکم السلام، کوئی بولتا ہے مالکم السلام، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے وعلیکم السلام. صحیح تلفظ یہ بھی نہیں آتا. اس طرح انشاءاللہ تو بڑوں کو نہیں آتا بولنا. صحیح بات یہ یعنی کہ آتا ہے لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، عادت خراب ہو گئی ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ میں بھی وہ بالکل وہ کچھ محمل سا لفظ بنا دیں، الحمدللہ اس طرح بولتے ہیں جلدی میں. تو یہ الفاظ جلدی بولنے والے نہیں ہیں، چبانے والے نہیں ہیں حروف اس کے. انشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ، 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 الحمدللہ، 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 الحمدللہ. اس طرح پریکٹس کرنی پڑے گی ورنہ یہ بہت غلط جلدی میں ہم لوگ بول جاتے ہیں تو وہ نہیں ٹھیک. نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. میرے مولا تو خیرات دے دے، میرے مولا تو خیرات دے دے. بات سیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی غاتوں سے بستی اجاڑی. بات سیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی غاتوں سے بستی
رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا لطف و رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا تو خیرات دے جگمگاتی رہے قبر عطا جگمگاتی رہے قبر عطا رب حنان و منان و غفار تا ابد فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے مسلمان ہے آتار تیری عطا سے مسلمان ہم سارے تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی